نہیں سوچا تھا کہ ملکی سیاست کو اپنی گرفت میں لیے عمران سیریز کے بطن سے اب فیض کے چشمے رواں ہوں گے۔ ٹاپ سٹی کی پٹاری کیا کھلی کہ ماضی کے سپائی ماسٹر میڈیا پر چھا گئے، کارنامے ایسے کہ شرلاک ہومز بھی شرما جائے۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی شہرت فیض آباد سے شروع ہوئی اور اس کے اختتام کی تاریخ اب تک نہیں آئی۔ یہ عقدہ جلد کھلے گا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض اور عمران خان کے درمیان پارٹنرشپ میں کیا کیا مراحل طے ہوئے۔ اصل پزل 9 مئی کا واقعہ ہے جس کی وجہ سے اڈیالہ کے زندان عمران خان کے لیے کھل گئے۔ اب لگتا ہے کہ دوسری قسط جنرل فیض کی شکل میں شروع ہونے جا رہی ہے۔ نت نئے انکشافات خلافت عمرانیہ کی مضبوط ترین فصیل میں دبے راز باہر آنے کو ہیں۔ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، تاریخ کے آئینے میں آئیے سنتے ہیں نجم سیٹھی کی زبانی۔ السلام علیکم، سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم سر صاحب، آج بات ہو رہی تھی کہ اگست بڑا غیر معمولی ہوتا نا، ہم آف دا کیمپ بات کر رہے تھے۔ اگست پاکستان کی تاریخ میں بھی بڑا غیر معمولی رہا ہے، خصوصاً 17 اگست 1988 جب ضیاء الحق صاحب کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا۔ اگست تب بھی غیر معمولی تھا، بہت زیادہ ہیپننگز ہوئی، پھر اس کے بعد تختہ ہی پلٹا گیا سارا۔ اب کی بار بھی اس سال اگست غیر معمولی ثابت ہوا اور میرے لیے بہت زیادہ خلاف توقع تھا۔ میرا خیال ہے میرے جیسے بہت سے لوگوں کے لیے ہوگا۔ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی 2020 میں کہا تھا، آئی واز شاکڈ جب انہوں نے پی ڈی ایم کے جلسے سے نواز شریف صاحب کی تقریر سنی اور نواز شریف صاحب نے 2 نام لیے جن میں ایک نام جنرل فیض کا تھا۔ تو بلاول صاحب نے کہا کہ انہیں حیرت ہوئی ہے، مجھے بھی ایسی حیرت ہوئی جب 12 اگست کو ٹی وی پر یہ سرخی چلی، یہ بریکنگ فلیش ہوئی کہ جنرل فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، دوسرا اس سے ایک ہفتہ پہلے آپ ایک سوال کے جواب میں فرما چکے تھے کہ کارروائی نہیں ہوتی یا ادارے کارروائی نہیں کرتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پھر کل کو اگر وہ اس کٹہرے میں آئے تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، اسی لیے یہ سوچ کے کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ یہ سیکنڈ لاسٹ ویک کی بات ہے جس میں آپ نے ایک صاحب تھے عامر احمد صاحب، وہ ٹورنٹو سے آپ سے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جنرل ظہیر الاسلام، جنرل شجاع پاشا، جنرل فیض حمید، اسی طرح انہوں نے جوڈیشری میں نام لیا، جسٹس گلزار کا نام لیا، جسٹس بندیال کا نام لیا، ثاقب نثار صاحب کا نام لیا، آصف سعید کھوسہ صاحب کا نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ ان مظلوموں پہ الزامات لگتے رہتے ہیں، انہیں صفائی کا موقع کب ملے گا، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ تو آپ نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد ٹویسٹ آیا۔ اچھا 12 اگست کو یہ اریسٹ ہوتی ہے اور 10 اگست کو جو ہمارا شو ہے اس میں آپ نے جاتے جاتے ایک ایسی پھلجھڑی کہی، میرا خیال ہے وہ ہم ضرور چلائیں کہ آپ کیا کہا جس پہ میں پوچھ کچھ نہیں سکی۔ جی اس وقت تو بیلنس جو ہے گورنمنٹ کے خلاف جا رہا ہے جی، مگر ہماری جو چڑیا کی خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ اس بیلنس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے زیادہ بات میں نہیں کروں گا، تو اس لیے میں یہ کہوں گا اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، ویورز کو کہ اسٹے ٹیونڈ، بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اگلے 2-3 مہینے میں۔ جاگتے رہنا۔ سب ٹیون تو رہے لیکن یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا بہت زیادہ۔ کیا پہلے سے اس پہ کام چل رہا تھا یا یکدم فیصلہ ہوا؟ یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پچھلے ہفتے سے پچھلے ہفتے جب یہ سوال آیا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، جن لوگوں کے نام لیا آپ نے، تو میرا موقف یہ تھا کہ نہیں ہوگی، اور تاریخ میں بھی بڑے کم اوکیزنز ہیں جبکہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اسپیشلی ایٹ دا ہائیسٹ لیول۔ اچھا وہ ایکچولی 100% تو ایکوریٹ بات نہیں تھی، مگر ایز اے اسٹیٹمنٹ ٹو سے کہ جی شاید اس دفعہ یہ ججز کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوگا، اور جو فیض حمید اور باقی لوگوں کے جو نام لیے ہیں جن کے خلاف بہت سی ایویڈنس ہے کہ وہ گڑبڑ کرتے رہے ہیں مگر ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوئی، اور 2 آرمی چیفز ہو کے چلے گئے ہیں، تو اب لگتا ایسے ہی ہے کہ نہیں ہوگا کچھ۔ تو یہ تو میرا موقف تھا آن دا بیسس آف واٹ آئی نیو اینڈ جو تاریخ میں ہمیں سیکھا۔ تاریخ میں آف کورس بہت سے نہیں امپورٹنٹ اوکیزنس تھے جہاں آرمی کے اندر انہوں نے کرپشن کے خلاف یا اسپیوناج کے خلاف یا بریکنگ آف ڈسپلن کے خلاف یا ایون اٹیمپٹڈ کوز کے خلاف، کو میکرز کے خلاف کوائٹلی کارروائی ہوئی تھی۔ مگر یہ جو معاملہ تھا، اور میں نے اس کا حوالہ نہیں دیا، میں آج دیتا ہوں اس کا حوالہ، مگر یہ جو معاملہ تھا یہ کیا یہ اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ یہ ایک کنسپریسی تھی آف این اٹیمپٹڈ کو ود ان دی آرمی، کیونکہ یہ بات کوئی کرتا نہیں تھا، یہی کہتے تھے کہ یہ
اٹیک آن دی آرمی انسٹالیشنز جو تھی, دس واز اے کنسرٹڈ اٹیمپٹ ٹو ڈی اسٹیبلائز. یہاں تک بات نہیں آئی تھی کہ شاید کوئی ایسی کنسپریسی تھی یا کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ فوج کے اندر بغاوت کریٹ کی جائے اور ایسے حالات کریٹ کیے جائیں جس کے ساتھ کوئی بدعنمی آئے اور اس کے بعد پریشر آئے آن دی آرمی چیف اور ان کو تبدیل کیا جائے. یہ باتیں ڈرائنگ رومز میں ہو رہی تھیں, مگر یہ پبلک ڈومین میں یہ باتیں نہیں ہو رہی تھیں, اور ادھر سے بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں آیا تھا کہ وہاں بھی کوئی ایسی سوچ ہے کہ شاید اس کا بھی کوئی خطرہ تھا یا ہے, یا اس کے خلاف بھی انکوائری کرنی ہے کہ نہیں کرنی. سو اس کانٹیکسٹ کے اندر میں نے یہ بات کی. مگر پچھلے ہفتے جب میں میرے پروگرام جب ختم ہونے لگا, جو میں نے بات کی, اس وقت چڑیا کی خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں کہ کچھ فیصلے ہو گئے ہیں, اور وہ فیصلے بڑے انقلابی قسم کے اور ریڈیکل فیصلے ہیں, جس کے اندر جو بعد میں آپ نے سنا اس قسم کی بات بھی, اس کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے, ہمیں ایویڈنس مل گئی ہے کہ کچھ ہونے جا رہا تھا یا کچھ اٹیمپٹ کی جا رہی تھی, جس کے اندر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی تو اتنی نہیں, جیسے عمران خان صاحب ملوث تھے اور جنرل فیض حمید بھی, ان کی کوشش تھی along with some other officers serving and retired, جو کہ چاہ رہے تھے کہ کچھ اس قسم کی صورتحال ہو جس کے ساتھ جنرل عاصم منیر کے اوپر پریشر آئے, either to concede Imran Khan or to be ousted, or to be asked to leave or whatever. پریشر کریٹ کیا جا رہا تھا, whether it was to oust him or whether it was a pressure to get him to change his mind and give space to Imran Khan. اچھا, تو یہ کلیئر نہیں ہو رہا تھا. تو اس وقت جو خبر آئی آخری وقت پہ, جس کے اوپر میں تبصرہ نہیں کر سکا, نہ ہی میں کرنا چاہ رہا تھا, because it was a very tricky issue. اگر وہ نہ ہوتا تو پھر it would have been terrible کہ میں یہ بات کر دیتا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں کچھ, اور وہ نہ ہوتا کیونکہ, اور یہ فیصلہ آخری سٹیجز پہ ہوا. پہلے یہ فیصلہ نہیں تھا. اب یہ کہنے کو یہ آ رہا ہے کہ وہ جو رؤوف حسن کے دفتر کو جب انہوں نے ریڈ کیا تو وہاں سے بہت سی چیزیں ان کو ملی ہیں جس سے یہ کنونس ہو گئے ہیں کہ یہ ایک چیز تھی اور ہمیں ایکشن لینا چاہیے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے اب ہم نے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بھی ایشو تھا, وہ یہ بھی تھا کہ خان صاحب کی جس طریقے سے وہ ان کا جو پاپولیرٹی ہے یا وہ کم نہیں ہو رہی, اور وہ جوڈیشری جو ان کا ساتھ دے رہی ہے اس کے ساتھ اور بھی کرائسس بن رہی ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے, میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشری کی انسٹیٹیوشنل کلیشز آ رہی ہیں آگے, اور وہ بڑی خطرناک ہوں گی. تو یہ ایسے لگتا تھا کہ گیم ہاتھ سے سلپ ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہاتھ سے سلپ ہو رہی ہے, اور ان کی پاپولیرٹی بھی کم نہیں ہو رہی, وہ ضد بھی اپنی نہیں چھوڑ رہے, اور ادھر سے میڈیا بھی جو ہے کچھ کھلے عام ان کے ساتھ ہے جو سوشل میڈیا ہے, اور کچھ دبے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں مگر ساتھ ہیں, اور جو بیانیہ ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا in favor of the establishment and government. And they are not able to control it. پھر یہ تھا کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اب وہ سوچ رہے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر کنٹرولز کیے جائیں, یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے, اس کو روکا جائے, اور تو اس طرح یہ جا رہے ہیں. اس طرح نہیں سوچ رہے کہ اس کو اور کوئی طریقہ ہے کہ اس کو روکا جائے. خان صاحب کو روکنا بڑا مشکل ہو گیا تھا, ان کی سوشل میڈیا ٹیم کو روکنا مشکل ہو گیا تھا, ون سائیڈڈ پروپیگنڈا ہو رہا تھا, پھر آرمی چیف کو اٹیک کیا جا رہا تھا. تو اٹ واز لیڈنگ ٹو اے ڈیسٹیبلائزنگ سچویشن, اور اکانومی کا یہ حال تھا کہ سب کچھ رک گیا تھا. جتنی محنت جنرل عاصم منیر نے اور ان کے دوستوں نے کی ہے ٹو گیٹ دی اکانومی بیک آن ٹریک, وہ سب جو ہے نا وہ اب خطرے میں تھا کہ یہ کنٹرول میں نہیں آ رہا, اور یہ اور نہ ہو کہ یہ سارا کچھ ہی رک جائے, اور پھر یہ ساری جو محنت ہے ہماری یہ خراب ہو جائے, اور پھر اگر اکانومی نوز ڈائیو کر گئی اور لوگ بھاگ گئے یہاں سے جنہوں نے ہمیں دینا ہے, تو پھر کہاں جائیں گے. تو انہوں نے یہ سوچ چل رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے, اور اس وقت جو سچویشن تھی اس کو اسی طریقے سے دیکھا جا رہا تھا کہ کلیمپ ڈاؤن, آلٹرنیٹو بیانیہ نہیں بن رہا تھا. بالکل ان کا بیانیہ بڑا تکڑا جا رہا تھا, اور جوڈیشری بھی سپورٹ کر رہی تھی, اور ادھر کا جو بیانیہ تھا وہ بن نہیں رہا تھا, گیم وہ جنہوں کہتے ہیں نا بن نہیں رہا تھا. اور تو اس لیے وہ کبھی کریک ڈاؤن, لوگوں کو پکڑ کے لے جائیں, پھر بیلینا کینسل کروائیں, پھر یہ ہو گیا, پھر ادھر سے کلیمپ ڈاؤن آن سوشل میڈیا, اس طرف جا رہے تھے. پھر میرا خیال ہے کہ ایک سٹیج پہ, آخری سٹیج پہ یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اپنی جگہ پہ وہ سب کچھ, مگر بیانیہ چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے جب ان کو تھوڑی بہت ایویڈنس ملی کہ یہ بیانیہ ایکچولی کچھ پیچھے کچھ اور بھی گیم تھی, اور ایک نیا بیانیہ بھی بن سکتا ہے جس کے لیے اب ایویڈنس ہمیں مل رہی ہے, تو میرا خیال ہے پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا
کہ اٹس ٹائم ٹو ٹیک ایکشن. اچھا میں بڑا سوچ رہا تھا کہ پہلے کیوں نہیں کیا جی, اور وہ پہلے اسی لیے نہیں کیا جو وجوہات میں آپ کو بتا رہا تھا, مگر آخری سٹیج پہ یہ کرنا پڑا. اور جب 2 دن پہلے ایک تصویر چھپی جی پاکستان انڈیپینڈنٹ ڈے پہ, جس میں جنرل عاصم منیر کے ساتھ راحیل شریف ہیں, جنرل رحیل شریف اور اشفاق پرویز کیانی اور صاحب ہیں. اشفاق پرویز کیانی بھی تھے, اور جنرل باجوہ نہیں تھے, نہیں وہ نہیں تھے, اور بھی Out کوئی of آرمی country. چیف نہیں تھا جی, ان کے جی. ساتھ, جنرل جہانگیر کرامت نہیں تھے یا نظر نہیں آئے, اور نون فیسز نہیں تھے, باقی یہ 2 تھے, یہ نمایاں تھے. ہاں, تو اب کچھ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ 2 کیوں نظر آئے اور باقی لوگ شاید نظر کیوں نہیں آئے. یہ بھی سوچئے کہ یہ 2 جو نظر آئے ہیں ان کے دور میں, جنرل کیانی کے دور میں بھی اور جنرل رحیل شریف کے دور میں بھی ایکشن لیا گیا تھا ان آرمی آفیسرز کے خلاف جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی تھی اور انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی تھی. اب جنرل کیانی کے دور میں نیشنل لاجسٹک سیل کا ایک کرپشن سکینڈل نکلا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کوئی 1.4 یا 1.5 بلین ڈالرز NLC کے جو غبن ہو گئے تھے یا لاس ہو گیا تھا. اس وقت بھی 2 جنرلز میں جو جنرلز were involved, one was serving, one I think both were retired, but ان کو بھی ان کے خلاف بھی جنرل کیانی کے زمانے میں کارروائی ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ وجہ تھی کہ جنرل کیانی کو بھی بلا لیا گیا, انوائٹ کر لیا گیا, کیونکہ ان کو بھی یاد دلایا ہوگا کہ آپ نے بھی کرپشن کے خلاف ایکشن لیا تھا اور یہاں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, تو آئی ول نیڈ سپورٹ آن دس. اسی طریقے سے جنرل رحیل شریف کے زمانے میں بھی 6 آرمی آفیسرز کو ڈسمس کیا گیا تھا فار کرپٹ پریکٹسز. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں جنرل رحیل شریف بھی کو بھی ساتھ لے لیا گیا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور آپ نے بھی کیا تھا, میں بھی کرنے جا رہا ہوں. اور جو ساتھ الزام جو لگایا جنرل فیض کے اوپر وہ کرپشن کا بھی ہے نا, تو وہ آئی تھنک وہ بیس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے جنرل کیانی کے زمانے میں جو ہوا اور جو جنرل رحیل شریف کے زمانے میں ہوا وہ ساتھ لے لیا. باقی آئیے آپ بات جو کنسپریسی تھیوری ہے کہ جی دس واز این اٹیمپٹ ٹو put pressure on General Asim Munir, either to instigate something against him or to put pressure on him کہ عمران خان کے ساتھ مکمکا کرو. تو کیونکہ یہ ہو رہا ہے اور بے چینی ہے فوج کے اندر بھی, اور لوگ آ کے کہیں گے کہ جی سر بڑا گڑبڑ ہو رہی ہے, روکو ان کو, PTI کے ساتھ کو مکمکا کر لیں, یا آپ کر لیں یا پھر آپ اسٹیپ اسائڈ کریں, اینڈ سو آن. اس قسم کی چیز بھی ہو سکتی تھی, جو کوشش ہو سکتی تھی. اور الزام یہی میرا خیال ہے, الزام جو لگے گا اب بنایا جائے گا وہ یہی لگے گا کہ اٹ واز اے گرینڈ کنسپریسی اگینسٹ دی رولنگ اسٹیبلشمنٹ ہائرارکی, کہ جی عمران خان کے حق میں کوئی فیصلے ہوں اور پریشر ڈالا جائے. سو اٹ ول بی اے بٹ آف اے اٹیمپٹڈ پریشر اور مے بی لیڈنگ ٹو اور اٹیمپٹڈ کو. اب یہ آئی تھنک ایک کیس تو بن جائے گا اب. اور اگر جنرل فیض سے اور لوگوں سے بہت سی انفارمیشن مل گئی, کیونکہ اب ثاقب نثار کو بھی بلایا جائے گا کہ جی آپ نے یہ بات کہی تھی فلانے جج کو اور یہ کیا اور وہ کیا, تو پورا ایک کنسپریسی بن رہی تھی. سو آئی تھنک یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. اب بات یہ ہے کہ کیا یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے نتائج کیا ہوں گے, وی کین ڈسکس دیٹ. بٹ بات یہ ہے کہ دیکھیے تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم سم تھنگ لائک دس از ہیپنڈ. البتہ یہ بہت ہائی پروفائل ہو گیا, ہمیشہ بڑی لو پروفائل رہتی ہیں چیزیں. فار ایگزامپل 1951 میں عائشہ ایک اٹیمپٹڈ کو کی تیاری ہو رہی تھی, کنسپریسی, جسے راول پنڈی کنسپریسی کیس کہتے ہیں. اس کے اندر کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے لیڈرز, جس میں فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر تھے, اور ادھر جنرل اکبر خان تھے, جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت جنرل ایوب خان کی جو قیادت ہے یا CNC اس کو ہٹایا جائے, لیاقت علی خان کو فارغ کیا جائے. اینڈ اٹ واز این اٹیمپٹ ٹو اسیسینیٹ لیاقت علی خان ایز پرائم منسٹر اینڈ سیز پاور. تو یہ اس وقت بھی ہوا, مگر وہ پروو نہیں ہو سکی کنسپریسی, مگر سزائیں مل گئی تھی لوگوں کو. مگر وہ اتنی ہائی پروفائل نہیں تھی, اس وقت میڈیا بھی نہیں تھا, چپ کر کے یہ ہو جاتا تھا. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ راول پنڈی کنسپریسی کیس پہ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں, پھر کچھ لوگ چھوڑ دیے گئے ہیں, اور آج تک وہ پوری کہانی جو لوگ پکڑے بھی گئے انہوں نے بھی پوری نہیں بتائی کہ کس قسم کی سازش تھی, یا تھی بھی یا نہیں تھی, یا بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں گپے ہی مار رہے تھے اور پکڑے گئے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کے بعد 1980 میں جنرل ضیاء ابھی آئے تھے, اور ابھی بھٹو صاحب
उनको फांसी दी हाँ उनका ये था। तो उस वक्त एक अटेम्प्टेड कू था बाय मेजर जनरल तजम्मुल हुसैन मलिक। अच्छा। उन्होंने कहा कि वो खिलाफत चाहते थे और वो ट्रू इस्लामिक सिस्टम चाहते थे। वो समझते थे ज़िया फ्रॉड है और ज़िया जो है इसका इस्लाम जो है ये ना इधर है ना उधर का है। तो वो भी उन्होंने भी एक कू प्लान कर रहे थे कि ज़िया को उड़ा दिया जाए और एक खिलाफत और इस्लामिक सिस्टम, एक नया जेन्युइन इस्लामिक सिस्टम लाए। अच्छा। वो भी पकड़े गए थे और सजाएं हुई। फिर 1995 में फिर एक अटेम्प्ट हुई थी, वो थे मेजर जनरल ज़हीर अब्बासी साहब। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत थी उस वक्त, और वो MI ने वो कंस्पिरेसी जो थी उन्होंने पकड़ी थी उस वक्त। DG MI मेरा ख्याल है अब कुली खान थे, जनरल कुली खान, और उन्होंने ये पकड़ी थी और उनको एक्सपोज किया था। 99 में जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट थे DG ISI। नवाज शरीफ की हुकूमत जब मुशर्रफ ने रिमूव की तो ज़ियाउद्दीन भट्ट को भी 2 साल एस DG ISI हाउस अरेस्ट में रखा था। ये भी लोग याद नहीं रखता, लोगों को पता है कि एक DG ISI को भी हाउस अरेस्ट करके रखा गया था बिकॉज वो नवाज शरीफ साहब के करीब थे। फिर 2009 में मैंने बताया कि एक स्कैम हुआ था, NLC स्कैम, जो कि जनरल कियानी के ज़माने में हुआ और उन्होंने एक्शन लिया। अच्छा। उसके बाद 2011 में एक और अटेम्प्ट हुई थी। वो हिज़्बुल तहरीर एक ब्रिटिश रेडिकल इस्लामिक ग्रुप था जिसने अपने पाँव जमा लिए थे पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान की अफवाज के अंदर भी, और कोशिश उनकी ये थी कि यहाँ भी कोई इस्लामिक कू हो जाए। और उसमें भी ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान साहब थे जिनको फिर पकड़ लिया गया और उनको भी जेल में डाल दिया गया। 2016 में मैंने बताया कि जनरल रहील शरीफ ने एक्शन लिया था 6 अफसरों के खिलाफ। 2019 में जनरल बाजवा ने के ज़माने में एक जनरल थे, जनरल जावेद इकबाल साहब रिटायर, उनको एस्पियोनाज के अंदर सज़ा दी गई क्योंकि वो उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने जासूसी की है किसी मुल्क के लिए। तो ये चीज़ें तो होती रही हैं एंड सो देयरफॉर ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। मगर क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा है कि एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी, 1951 में तो कम्युनिस्ट पार्टी छोटी सी, ना इधर की थी ना उधर की थी, ये पहली दफ़ा के एक आर्मी ऑफिसर्स ने एक पॉपुलिस्ट पार्टी के साथ इतनी कि उसके लीडर के साथ मिलके देयर वाज एन अटेम्प्ट मेड टू ओवरथ्रो द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी यूनिक केस। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अब इन्होंने फैसला ये किया है कि वी आर गोइंग टू टेक एक्शन, और मैं समझता हूँ काफ़ी सिवियर एक्शन होगा। यही हमारे ख़बरें मिल रही हैं कि अब फैसला जो हो गया है तो अब नरमी नहीं दिखानी, अब पूरी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ही होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देख रहे थे कि खान साहब को जुडिशरी छोड़ रही थी हर केस के अंदर, और अब अगर ये आर्मी एक्ट के अंदर ये ट्रायल्स होंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर तो एविडेंस कुछ ऐसे भी मिलेंगे की जो अक्यूज है वो तो फौजी है। हाँ। तो उसके साथ सिविलियंस जो हैं वो तो रगड़े जाएंगे, साथ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को अब सोचना चाहिए कि ये रास्ता जो है ना बहुत मुश्किल आगे आ रहा है, और PTI के लिए भी और खान साहब के लिए भी। लेकिन उन्होंने तो क्या करें, जो कार्रवाई आपने करनी है ये फौज के अंदरूनी एहतसाब का मामला है, सबका होना चाहिए। फिर तो वही है ना, जब इस्टेब्लिश हो जाएगा कि जी खान साहब के साथ राब्ते थे, अब डिप्टी सुपरिटेंडेंट को एक पकड़ के ले गए, वो पता नहीं क्या क्या बताएगा। फिर और भी लोग हैं इनके पास, 3 और लोग अरेस्ट हुए हैं। अच्छा, उसके बाद वो जो रऊफ हसन के दफ्तर से जो चीज़ें मिली हैं वो भी हैं, और बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर और भी बातें आएंगी ना। कुछ जो लोग और भी इन्होंने कुछ ब्रिगेडियर लेवल के लोग वही अरेस्ट है 3, एक कर्नल 2 ब्रिगेडियर्स। हाँ, वो वही उन्हीं के जो जनरल फैज़ के करीब थे, उनके साथ राब्ते में चकवाल से ताल्लुक। हाँ, तो वो भी चले गए, उनको भी पकड़ के ले गए। अब कौन बात करेगा, कितनी बात होगी, ये तो बाद में दायरा फैलेगा। चलें, दायरा फैलेगा कहाँ तक और इसके असरात सियासी क्या और इदारा फौज पर क्या मुरतब हो सकते हैं, सवालों के जवाब ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। आपने कहा कि ये बात अब निकली है तो दूर तलक जाएगी, फिर इसके निर्गए में कौन कौन आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कुछ फैसल वावडा साहब की तो ज़ुबान किसी भी एक इंसिडेंट पे नहीं रुक रही, और नून लीग ख्वाजा आसिफ साहब खुसूसन वो तो, और राना सनाउल्लाह साहब भी, वो ऐसे जैसे जितने बहरान अभी तक आए उन सब के ज़िम्मेदार ये फैज़ हमीद साहब थे। तो मुझे आपसे ये जानना है कि फैज़ हमीद साहब पे ये इल्ज़ाम है कि प्रोजेक्ट इमरान खान को इस्टेब्लिश करने, इक़्तिदार में लाने, फिर उसके बाद हर तरह से उनकी मदद करने में फैज़ हमीद साहब शरीक हैं, बल्कि ये वही तोता हैं जिनमें जान थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इनकी गिरफ़्तारी के सियासी असरात क्या होंगे, और फ़ौज बतौर इदारा क्या इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गया कि किसी भी रैंक का अफसर हो
اگر اس کے خلاف کوئی کیس آتا ہے کرپشن کا تو انیویٹیبل ہے اس کے خلاف کارروائی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بھی کیسز تھے جو میڈیا میں آ گئی باتیں تو پھر ان کے خلاف ایکشن تو لیا گیا، مگر جو کہ جس قسم کا ایکشن لیا گیا وہ اتنا اسٹرانگ ایکشن نہیں تھا. ان کے کچھ پرکس اینڈ پینشنز وغیرہ کاٹ دیے گئے، ان کو ڈرام آؤٹ کر دیا گیا. کچھ لوگوں کو سزائیں بھی کاٹنی پڑی 3-3 4-4 سال. مگر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اٹیمپٹڈ کوز کیے تھے یا پلاننگ ہو رہی تھی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب سچویشن جو ہے از ویری ڈفرنٹ بیکاز دس ٹائم اٹس ہائیلی پولیٹیسائزڈ. جی وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ انٹرنل تھیں، اس میں کوئی زیادہ پولیٹیسائزیشن نہیں تھی. اس میں چھوٹے چھوٹے اٹیمپٹس تھے بائی ایمبیشس جنرلز جن کے ساتھ کوئی خاص لوگ نہیں تھے. یہاں ایک سچویشن ایسی تھی کہ 2 سچویشنز تھی، ایک جو واضح ہے دوسری واضح نہیں ہے، مگر سوچا یہی جاتا ہے. واضح یہ ہے کہ خان صاحب کا بہت سپورٹ ہے آؤٹ سائڈ. واضح یہ ہے کہ خان صاحب کی اور جنرل فیض کی بڑی کلوز ریلیشن شپ تھی. واضح یہ ہے کہ جنرل فیض کو وہ آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے. واضح یہ ہے کہ اپوزیشن یہ سوچ رہی تھی کہ اگر فیض بن گئے تو ساڈا بیڑا غرق ہو جائے گا. 10 سالہ پلان ہے اینڈ سو آن. تو یہ تو واضح ہے. جو واضح نہیں تھا وہ یہ تھا کہ کیا فوج کے اندر کمپلیٹ یونٹی ہے کہ عمران خان بندہ ٹھیک نہیں، یا یہ ہے کہ فوج کے بہت سے لوگوں نے عمران خان کے لیے بھی ووٹ ڈالا ہے اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہی از ابو ریپروچ. تو کیونکہ اگر وہاں اس قسم کی سوچ تھی رینک اینڈ فائل میں تو پھر مشکل ہو جاتا نا ٹو ایکٹ اگینسٹ سچ اے پاپولر لیڈر جس کی پاپولیرٹی جو ہے صرف آؤٹ سائڈ سویلینز میں نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ادارے کے اندر بڑی سپورٹ ہے اس کی. تو یہ واضح نہیں تھا مگر شک یہ تھا کیونکہ یہ باتیں باہر نہیں نکلتی. مگر یہ شک جو تھا یہ تو پولیٹیکل لیول پہ تھا. واضح یہ تھا کہ جس فوجی فیملی کے لوگوں کو ہم ملتے تھے they were all pro عمران. لڑکے لڑکیاں بیویاں وہ جو سرونگ افسر تھے وہ تو چپ تھے ظاہر ہے، مگر ریٹائرڈ جو تھے وہ بولتے تھے. وہ تو واضح ہو گیا نا. اور جو سرونگ افسر کی بیویاں اور بچے تھے وہ پرائیویٹ گیدرنگز میں تو وہ اپنی جو سپورٹ تھی وہ چھپاتے نہیں سرے عام. تو یہ باتیں تو باہر آ گئی ساری، ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہے. تو اگر ہمیں پتہ تھا تو فوج کی لیڈرشپ کو بھی یہ پتہ تھا کہ ہمارے افسر بولتے تو نہیں ہیں مگر گھر میں تو یہ حالات ہیں اور انہوں نے جا کے ووٹ بھی ڈال دیا ادھر. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے تھوڑی سی کیئرفل رہنا پڑا ہائی کمانڈ کو کہ امیڈیٹلی کوئی ایکشن نہ لیا جائے جس کے ساتھ پرابلم ہو جائے. پہلے ایک بیانیہ بنایا جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بیانیہ بن چکا ہے اب. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا تھوڑی بہت ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں. ایک یہ عائشہ کہ فوج کے اندر جو ڈسپلن ہے وہ قائم ہے. وہ ڈسپلن کو توڑنے کے لیے اور آرڈرز کو توڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں. پہلی بات سب کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر ڈسپلن کو اگری کریں یا نہ کریں اندر، مگر ڈسپلن کو توڑنا نہیں ہے. آرڈرز آر ٹو بی اوبیڈ. بکاز پاکستان ایک ایسے موڑ پہ ہے کہ اگر فوج کے اندر گڑبڑ ہو گئی تو یہ پھر ملک نہیں بچے گا. اور انڈیا کی اور یہی کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ، اور یہ آج کل جو وہاں کا میڈیا ہے وہ یہی کوشش کر رہا ہے کہ جی فوج کے اندر گڑبڑ ہو گئی ہے، اب یہ کیسے بچائیں گے، اب یہ ڈس ایگریمنٹ شروع ہو گئی ہیں، ویکننگ ہو گئی ہے فوج کی یونٹی کی، اسٹرینتھ کی. عمران خان صاحب ہٹ کر رہے تھے تو اس کو میڈیا بہت اچھال کر رہا تھا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہوا. وہ ہونے جا رہا تھا یا شک تھا کہ یہ ہو جائے گا مگر وہ نہیں ہوا کیونکہ خان صاحب کی جو پالیٹکس رہی ہے پچھلے 6 ماہ میں اس سے بہت سے لوگ کنونس ہو گئے ہیں کہ یہ کو نہیں آگے رکھ رہے، یہ اپنے آزاد کو آگے رکھ رہے ہیں اور ان کی پارٹی بھی جو ہے ڈزنٹ گیو اے اباؤٹ پاکستان. اب اور یہ بھی احساس ہو گیا کہ اب جو اس وقت کی قیادت ہے نون لیگ وغیرہ کو بھول جائیں. اس وقت کی جو فوجی قیادت ہے ان کی یہی کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ پاکستان کو بچایا جائے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے، مشکل فیصلے کیے جائیں، بات کو آگے بڑھایا جائے، اسٹیبلٹی لائی جائے بیکاز دا کنٹری از ایٹ اسٹیک. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے سب کو. ڈس ایگریمنٹ ضرور ہوں گی. خان صاحب کی بھی پالیسیز کو بہت لوگ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں، کیوں یہ کرتے ہیں، ایک یو ٹرنس کیوں لیتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، ایسے کیوں کرتے ہیں. اور یہ مے والا جو انسیڈنٹ ہے میرا خیال ہے انہوں نے سکسیسفلی اسٹیبلشمنٹ نے سکسیسفلی کنوے کر دیا ہے کہ یہ بہت بڑی بغاوت تھی ایک قسم کی. اور اب انہوں نے اس کو پروو کرنا ہے. اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ دلوں میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ اس میں پیچھے کچھ سازش تھی. ایسے نہیں ہو گیا.
کہ آرمی انسٹالیشنز کو اٹیک کیا گیا, فوکس پلان کیا, پلان کے تحت ہوا. اس کے بعد 1-2 کور کمانڈرز کو بھی ریموو کیا گیا جی, اور وہ بھی پتہ لگا کہ ان کی بھی ہمدردیاں کہاں تھی اور وہ کیا کرنے جا رہے تھے یا کیا سوچ رہے تھے یا کیا انکریجمنٹ کر رہے تھے. تو اب یہ باتیں آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہیں. جیسے باہر آتی ہیں تو عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا, اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ اس کی اہمیت تھی کہ انسٹیٹیوشن آف آرمی کے اندر وہ کمزور ہوتا تھا. جب وہ دیکھا ہے ہائی کمانڈ نے کہ اب ہماری انسٹیٹیوشن کے اندر وہ بیانیہ اس شدت کے ساتھ نہیں ہے اور ڈسپلن قائم ہے, اور یہ بات سمجھ آ گئی ہے سب کو کہ وی ہیو ٹو ریمین یونائٹیڈ ایٹ دس ٹائم, اینڈ انٹرنل ڈفرینسز آن پالیسیز have to be kept aside. تو میرا خیال ہے that's when they decided کہ now is the time to take action. ٹھیک ہے. And I think that is the issue here now کہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا. اب میں سمجھتا ہوں کوئی اس کے بعد کوئی سیکرٹ کاز نہیں رہیں گی. اچھا. اب وہ ججز کو بھی بلایا جائے گا, پوچھ ہوگی, اور لوگوں کو بھی بلایا جائے گا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کریک ڈاؤن جو پہلے آئی تھی نا, جس میں بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا, پھر چھوڑ دیا گیا ججز نے اور سارا کچھ, میں سمجھتا ہوں کہ پھر سے ایک شروع ہوگا, وہ سلسلہ شروع ہوگا دوبارہ سے. اور یہ جو اس وقت کریک ڈاؤن ہے آن سوشل میڈیا, ایک طرف وہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے, دوسری طرف وہ سوشل میڈیا ہی بند کر رہے ہیں. اور دیکھ لیں, میں اس کو ڈسکس کریں گے آج آخری سیکشن میں, کہ یہ تو آپ نے تو زبان بند کر دی یا سنائی سے سننے نہیں دے رہے لوگوں کو, زبان تو بند نہیں ہو رہی, مگر کیا اس کا عوامی کے اوپر اور کیا اثر پڑے گا وہ بھی سوچا آپ نے کہ نہیں سوچا. تو یہ ساری باتیں ڈسکس کرنے والی ڈیجیٹل اکانومی کی. لیکن اگر آپ اسے سم اپ کریں سارے معاملے کو, تو جو ابھی آپ نے کیس بنایا یا ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں, پولیٹیکل انجینئرنگ تھی, ججز پر دباؤ کے معاملات تھے, آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں اسے ٹاپ سٹی کرپشن سکینڈل تک رکھنا, اور پھر یہ کہنا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز وہ بھی ثابت ہوئیں. کیا ادارہ وضاحت کرے گا ان سب کی, یا یہ معاملات آگے اپنے طور پر ادارے کے اندر ہی چلیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے they will try to prove 2 things. کرپشن اپنی جگہ پہ وہ تو کریں گے نا, بیکاز as I said وہ پیگ لینا تھا, اور وہ فوج کے اندر انہوں نے پہلے بھی, جنرل کیانی نے بھی, جنرل رئیس شریف نے بھی ایکشن لیے تھے آن کرپٹ پریکٹسز. تو وہ تو ایک اچھا پیگ ہے, بیکاز ظاہر ہے وہ تو اس کی ایویڈنس تو بڑی آسان ہے نا, وہ تو ساری کاغذات ریکارڈ پہ ہے. 2017 سے چل رہا, تو وہ کتنے لوگ اس کو ڈینائی کریں گے. اور وہ عمران خان نہیں ہے نا, وہ جنرل فیض ہے نا. اب جنرل فیض کے لیے وہ سمپتی نہیں ہے پی ٹی آئی میں جو عمران خان کے لیے ہے. جنرل فیض کے اوپر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اچھا جی کیتا ہوئے گا, مگر ساڈے لیڈر نال تو کوئی تعلق نہیں نا, انہیں کیتا ہوئے گا تو ٹھیک ہے کرو انہوں جو کرنا جی. تو وہ لوگ دور ہو رہے ہیں وہاں سے. فیض کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی میں, چپ ہے, اور عمران کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ وہ کرپشن کا تو آ جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہے وہ اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں وداؤٹ انفارمنگ دا پبلک اباؤٹ واٹ واز ہیپننگ, اور وداؤٹ دی ٹرائل گیونگ کانکریٹ انفارمیشن پبلک کرنے کے, وہ بیانیہ نہیں قائم ہوگا جب تک آپ پبلک کو بتائیں گے نہیں اور انٹو کانفیڈنس نہیں لیں گے پبلکلی کہ کیا یہ ہو رہا تھا اور کیا نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی چلے گا ساتھ ساتھ. اب یہ نہیں ہوگا کہ خفیہ ٹرائل ہوگی, میرا خیال ہے ان کے یہ اس کو پبلک ٹرائل ہی کریں گے. اچھا, تو دونوں چیزوں کو. ہاں, پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی پالیٹکس. دیکھیے پی ٹی آئی کی پالیٹکس تو ایک طرف تو بظاہر یہ ہو رہا تھا کہ بڑی کامیاب ہو رہی ہے, بڑے لوگ ساتھ ہیں, ابھی بھی ساتھ ہیں, خان صاحب ابھی بھی گرج رہے ہیں, پیچھے نہیں ہٹ رہے. مگر دوسری طرف یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ کامیاب نہیں ہو رہی. انہوں نے جو ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کر رہے تھے وہ کامیاب نہیں ہو رہی تھی, تو اسی لیے پھر یو ٹرن لیا ابھی حال ہی میں مذاکرات کا معافی کا. میں کچھ عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بات چیت کریں. ہمیشہ اپوزیشن نے گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے آرمی کو پیچھے دھکیلا ہے, اور تو آپ بھی گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں اگر تو, کیونکہ آپ آرمی کے ساتھ مل کے کنسپریسی تو کر نہیں سکتے بیکاز وہ تو آپ کے خلاف ہے. تو اس لیے یا تو وہ گورنمنٹ کے خلاف ہوں تو آپ ان کے ساتھ مل کے سازش کریں. یہ تو ان کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ تو نہیں, یہ تو انہی کی ہائبرڈ رجیم ہے. تو اس کو تو آپ کو اگر درار ڈالنی ہے تو ادھر سے کام کریں, ادھر نہ کریں, بیکاز ان کا تو بنایا ہوا یہ ایجنڈا ہے. تو خان صاحب نے وہ نہیں کیا, خان صاحب نے ڈائریکٹ ادھر اٹیک کی جو اب ریباؤنڈ ہو گئی ہے. اور انہوں نے شاید جنرل عاصم منیر کو پہچانا نہیں کہ واٹ سارٹ آف اے مین ایز ہی. جو آرمی چیف خود اتنا صاف شفاف ہو
جس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کرپشن کا الزام نہ ہو یا فیوریٹزم کا الزام نہ ہو یا اور کوئی فیملی کنیکشنز کا الزام نہ ہو، جو کہ ایٹ سم اسٹیج اور دی ادر ہر آرمی چیف کو یا موسٹ آرمی چیفز کے اوپر وہ الزام لگتے رہے ہیں، ان کے اوپر وہ نہیں ہے. سو ہی از کلین، مسٹر کلین. اب جب مسٹر کلین کچھ کام کرتا ہے تو اس کو ٹارگٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایون فرام ود ان outside the institution. Okay. Inside the institution he enjoys a very high reputation as being a clean cut soldier, a soldier. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب has miscalculated. میں ایک زمانے میں سمجھتا تھا کہ he is doing the right thing because he is trying to create a constituency within the armed forces. But I think he failed. اگر کامیاب ہو جاتے تو there was nothing like it for him. مگر he's failed. Because the armed forces have not broken. They've stood like a rock. And on top of that, یہ جو ایویڈنس ملنی شروع ہو گئی ہے اب کہ اس کے پیچھے کیا تھا. Because وہ May 9th جو ہے وہ تو 1 سال ہو گیا نا اس کو، 1.5 سال ہونے جا رہا ہے، زیادہ ہو گیا نا. تو مطلب ہے کہ it has taken so long to come to this conclusion کہ یہ جو ہے this is a major issue. اس کو اس طریقے سے نہیں ہوگا، اس کو اب ٹیکل کرنا پڑے گا ایٹ دا لیول آف دی انٹرنل. شاید بہت محتاط رہتے ہوئے یہ کام کیا. ہاں، بیکاز وہ پہلے تو آؤٹ سائڈ کر رہے تھے نا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا، آپ لوگوں نے یہ کیا. وہ دیکھا کہ ججز جو تھے وہ چھوڑ رہے تھے، بیکاز جس قسم کی ایویڈنس پاکستان کے سویلین کورٹس میں چاہیے ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے. صرف ایک ویڈیو کے ساتھ تو نہیں وہ بنتی، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے کنسپریسی دکھانی پڑتی ہے. وہ کنسپریسی واز ڈیفیکلٹ ٹو پروو. یو کانٹ پروو دیٹ کنسپریسی وداؤٹ اے کنسپریٹر ود ان دی فورسز. اوکے، تو یہ آخری ہتھیار سمجھے، اسے آخری پتہ ہے یہ جو استعمال کیا گیا ہے؟ یہ آخری پتہ نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ پہلا پتہ ہے. اب اس کے بعد میرا خیال ہے کافی چھانٹی ہوگی اور کافی چیزیں اور بھی نکلیں گی، اور بیکاز اب یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے. اب اس کو کسی نہ کسی نتیجے پہ لے کے جانا ہے، اور وہ نتیجہ جو ہے اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو یہ بیانیہ ہی اڑ جائے گا سارا. اس لیے دس ہیز ٹو بی سکسیزفل. یہ عمران خان والا بیانیہ نہیں ہے کہ جی 2013 کی الیکشن چوری ہوئی تھی اور ایک کمیشن بنا دیں جوڈیشل، وہ بن گئی تو انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک تھا، تو بیانیہ اڑ گیا. تو یہ وہ، اور یا ان کا وہ دھرنا والا بیانیہ تھا وہ بھی اڑ گیا. یہ اس قسم کی چیز نہیں ہے. یہ سوچی سمجھی اب یہ فیصلہ ہوا ہے، اور آئی تھنک کچھ نہ کچھ ایویڈنس نکلے گی کہ یہاں گڑبڑ بڑی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آئندہ کی گڑبڑ کے لیے رستہ بند ہو تو پھر تب بات ہے. بھارت سیٹھی صاحب نے کہا پتہ ہے اس کے بعد کھیلے جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے پتے چھانٹے جا رہے ہیں اور ایک نئی گیم کا آغاز ہو چکا ہے. بہت سے انٹرسٹنگ پہلو تب بھی پتہ چلیں گے جب پاکستان تحریک انصاف کی سیاست، جس کو کہا جاتا تھا کہ وہ بیساکھیوں کی محتاج تھی، عمران خان صاحب کو ملنے والی حکومت اور اس کے بعد کا نظم و ضبط جو کہ عمران خان صاحب خود بھی تسلیم کرتے رہے، تو آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو کیا ہوگا اور اس کی سیاست کس رخ پر چلے گی. بہت دلچسپ. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک مسئلہ جس میں اس وقت پورا ملک مبتلا ہے اور ہر کوئی اس وقت بے چینی کا شکار اس لیے ہے کہ ٹاپ 5 انڈسٹریز میں آتی ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ انڈسٹری، اور اس کا اعتراف باقاعدہ ہمارے حکمران وقتاً فوقتاً کرتے رہے. بہت بڑی اکانومی ہے یہ، لیکن اس پر جو کاری وار پڑا ہے وہ ہے اس فائر وال کا. اب اس کے بارے میں لوگوں کے یہ اندازے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر موقف نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے زیادہ کنفیوژن ہے اور لوگ بے چین ہیں، اور وہ آپ سے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے. کوئی ہمیں جواب دے نہیں ہے، کوئی ادارہ اس پہ واضح موقف نہیں دے رہا. جتنے لوگ یہ فری لانسز کا کام کرتے ہیں ان بیچاروں کا کام متاثر ہو رہا ہے، اور اوپر سے آپ کے جو بجٹ ہے، آپ کے ملک کی جو اکانومی ہے، وہ آپ کو اتنا مجبور کرتی ہے کہ آپ کو گزارے کے لیے اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے، وہ فائبر ہو، وہ او ڈیسک ہو، اور اس طرح کے دیگر معاملات. انٹرنیشنلی بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمارے فری لانسرز کو. سیٹ صاحب، دوسرا ٹرائل آج ہم نے سنا کہ فائر وال کا ہوا ہے. ہمیں کوئی بتائے گا کہ یہ ڈیجیٹل اکانومی کے ساتھ یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے، بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پتہ ہے ہمیں کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیے، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وچ انکلوڈز اٹیکس آن دی انسٹیٹیوشن آف دی آرمی چیف اینڈ دی آرمی، جی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو روکا جائے. اور ان کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں روکنے کے. ایک کاؤنٹر نیریٹو بنانا پڑتا ہے جی، اور ایک ہی ہے کہ آپ فزیکلی بند ہی کر دیں، سننے نہ دیں ان کو. بولتے ہیں تو بولتے جائیں، کوئی سننے والا نہ ہو. اب انہوں نے سوچا کہ کوشش تو کی ہے بیانیہ چینج کرنے کی، مگر یہ جو ہماری نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں، ان کے پاس تو کوئی میجر سوشل میڈیا سیلز نہیں ہیں جو کہ بیانیہ کو صحیح کر سکیں. اپنے بارے میں وہ تھوڑی بہت ٹرمپٹس بجاتے ہیں، مگر انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی ان کے میڈیا سیلز نے کہ آرمی چیف کو یا ایز این انسٹیٹیوشن آرمی کو بچانے کی کوشش کی ہو. وہ بس اپنے
अपनी प्रोजेक्शंस करने में लगे हुए हैं। उधर से वो अटैक आ रही है, ठीक ठाक अटैक आ रही है, जिसकी वजह से इतनी मसले बने हुए हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर। वो जुडिशरी भी अपसेट हुई हुई है, बिकॉज इधर से नून लीग अटैक कर रही है, उधर से पीटीआई जो आर्मी को अटैक कर रही है और जनरल आसिम को अटैक कर रही है। तो अब इसका एज आई सेड 2 ही तरीके होते हैं जी। एक ही होता है क्लैंप डाउन, एक ही होता है कि अच्छा बयानियाँ बनाए, उनके बयानियों को अपने बयानियों के साथ यही चीज हथियार इस्तेमाल करके सोशल मीडिया के आप काउंटर करें जी। तो वो फेल हो गए हैं काउंटर करने में, क्योंकि सियासी जमातों की तरफ से कोई मदद नहीं मिली और क्योंकि द आर्मी इज इन द डॉक, तो उनकी बात वैसे कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए कोई सियासतदान उनके लिए खड़ा हो या कोई इंडिपेंडेंट लोग उनके लिए खड़े हों तो फिर तो बयानिया बनता है, मगर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। तो अब उसमें फिर इन्होंने ये सोचा कि फिर जाहिर है जो इनको समझ आती है क्लैप डाउन करें जी। लोगों को पकड़ के ले जाएं, लोगों को उल्टा टांगें, लोगों के खिलाफ केसेस करें और नए कानून बनाएं, यही हुआ रहा ना जी। और अब ये कि जब वो भी फेल हो गया कि वो भी नहीं कंट्रोल कर सके, बिकॉज लॉट ऑफ देम आर सिटिंग आउटसाइड पाकिस्तान और वहाँ से वो लगे हुए हैं, ठीक है ना, पूरी अटैक आ रही है वहाँ से। तो अब वो क्या किया जाए फिर? तो फिर उन्होंने ये सोचा है कि जी फिर रोका जाए। तो रोकने का क्या तरीका है? ब्लॉक कर लें इनकी आवाज़ें। ब्लॉक कैसे करनी है? सोशल मीडिया के ऊपर फायर वॉल्स लगा दी जाएं कि इस किस्म की जो बयानियाँ हैं वो चल ही ना सकें, वो एयर ही ना हो सकें। अच्छा, अब वहाँ भी क्या सीखा कहाँ से? इन्होंने सोचा कि जब चाइना से पूछा जाए आपने कैसे किया। अच्छा, अब चाइना ने तो बड़ा सक्सेसफुली फायर वॉल्स बनाए हुए हैं और मुझे नहीं पता बट सुन में ये आ रहा है कि काफ़ी कंसल्टेशन की है कि किस किस्म की फायर वॉल्स होनी चाहिए। पाकिस्तान ने हाँ, यहाँ भी किस किस्म की फायर वॉल्स होनी चाहिए। अब चाइना में और पाकिस्तान में बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि चाइना के अंदर कोई पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नहीं है। राइट। कोई एमिग्रेज चाइनीज़ बाहर नहीं बैठे हुए जो पूरा हमला कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर ऑफ चाइना या चाइनीज़ गवर्नमेंट के ऊपर या चाइनीज़ फौज के ऊपर, ठीक है ना। तो वहाँ तो एक कंसेंसस है कि इधर जाना ही नहीं है, हमने बात ही नहीं करनी। और क्योंकि इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो वो उस किस्म की बेचैनी नहीं है। जो बेचैनी हमें बताई जा रही है वो वेस्टर्न मीडिया बता रहा है कि जी वहाँ क्लैंप डाउन है, वहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है। मगर उन्होंने तो खुली छुट्टी दी हुई है और जो उन्होंने जो बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके के साथ जो बाहर की आवाज़ें हैं उनको बंद किया हुआ है। जो चाइनीज़ आवाज़ें हैं वो तो आवाज़ ही नहीं है, बिजनेस वो तो कारोबार की आवाज़ें हैं। उन्होंने कारोबार के लिए सब खुला छोड़ा है जी। वहाँ उन्होंने बड़े, और उनको फिक्र भी नहीं है कि चाइना की तरफ से या चाइनीज़ की तरफ से कोई अटैक आएगी उनके ऊपर। तो उनके लिए तो बहुत एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम की जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने मोटी मोटी चीज़ें ब्लॉक करनी थी कि जो बाहर से आ रही है, जो बाहर से उसको ब्लॉक करना जी, ठीक। अच्छा, और मगर कारोबार के लिए मतलब हाई स्पीड इंटरनेट, हर किस्म की IT फैसिलिटी, उनकी तो इकॉनमी उस पर चल रही है, ठीक। अब ये है कि यहाँ वो नहीं है। यहाँ जो अपोजिशन आ रही है वो आपके अपने लोगों से आ रही है और बाहर से आ रही है, इधर से आ रही है और बहुत बड़े पैमाने पे अटैक आ रही है जी। तो इसलिए इनके पास वो चाइनीज़ मॉडल यहाँ चलना नहीं था। फिर तो इन्होंने वो सोचे बगैर चाइनीज़ मॉडल ले लिया कि जी हम भी ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा। अब उस ब्लॉक करने के साथ ये हो रहा है कि अब कारोबार जो है उसके ऊपर असर पड़ रहा है। ठीक है, तुम और मैं जो हैं वी कांट एक्सेस ट्विटर। पहले तो यही हुआ ना कि ट्विटर को बंद करें जी। तो ट्विटर बंद कर दिया, किसी को नहीं बताया क्यों किया क्यों नहीं किया। यहाँ तक अदालतें पूछती रह गई कि जी बताएं तो सही ट्विटर को क्यों बंद किया भी है कि नहीं। मानते ही नहीं थे, नहीं मानते। और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी लोग VPN करके इस्तेमाल करके वो ट्विटर इस्तेमाल कर रहे थे। फिर ये खबर आई कि अच्छा आप लोग VPN पे कर रहे हैं, VPN के ऊपर भी अब क्रैकडाउन आ रहा है कि जी अब सोचे समझे VPN 3-4 रखेंगे, बाकी सब जो है वो छुट्टी करा देंगे, ठीक, ताकि वो भी कंट्रोल में आ जाए। अच्छा, तीसरी चीज़, अब YouTube और जो बाकी जो हमारे हाई स्पीड इंटरनेट की जो हमें फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, वो उनको असर होना शुरू हो गया, बिकॉज ये सारे का सारा इंटरनेट इफेक्ट हो गया। दुनिया 5G की तरफ जा रही है, आपने 5G भी बेचने जा रहे हैं जी। अभी अनाउंस हो गया कि 5G के भी बेचेंगे। उधर 4G के अब 3G नहीं आ रहा जी। तो अब 4G तो आपने बंद कर दिया, तो 5G आप बेचने जा रहे हैं और उधर से 3G आ नहीं रहा है, डेटा नहीं आ रहा है।
اور آپ نے ابھی بتایا کہ 300 ملین سے زائد ہماری آئی ٹی کی آن لائن ٹرانزیکشنز ہیں, اکانومی ہے, اور یہ بڑھ رہی ہے, دن بدن بڑھ رہی ہے, گروتھ میسو گروتھ ہو رہی ہے. اٹس اے سورس آف میجر امپلائمنٹ فار ینگ پیپل, کہ وہ گھر میں بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں, کوئی $10,000 کما رہا ہے, کوئی $5,000 کما رہا ہے, اینڈ اٹس انکریزنگ اینڈ دے آر ویری ریسورسفل. اب وہ چیخیں نکل رہی ہیں ان کی, لوگ باہر کے لوگ جو یہاں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو کینسل کر رہے ہیں, بیکاز دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈیلیور آن ٹائم, بیکاز ان کی جو سارا انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہو گیا ہے. آئی تھنک دس از, جس سے انگریزی کا محاورہ ہے, مس پلیسڈ کانکریٹنس. میں سمجھتا ہوں دس پالیسی از اے پالیسی آف مس پلیسڈ کانکریٹنس. یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو بیانیہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں یا جس کو آپ روکنا چاہ رہے ہیں وہ اس سے نہیں رکے گا, اور آپ کی کاروبار جو ہے اس کو وہ اثر انداز ہوگا, اور اٹ ول create another source of resistance to this hybrid government and this regime. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ this is a bad way of dealing with this situation. آپ بیانیہ بنائیں, آپ ہوم ورک کریں, آپ خان صاحب کو اور پیپل ان کی پارٹی کے لیے جو ریئل الزام ہے اگر آپ نے کرنا ہے تو ادھر جائیں آپ, یا پھر اللہ خیر صلاح کھول دیں. یہ جو کرنے جا رہے ہیں نہ ادھر کی بات ہے نہ ادھر کی بات ہے. We are going to suffer, we are all suffering. It doesn't matter whether you and I are suffering. We are not consequential. بٹ جو کاروباری لوگ ہیں وہ اب چیخیں ان کی نکلنی شروع ہو گئی. انویسٹمنٹ کیسے آئے گی انٹرنیشنل؟ اور ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں ہم انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اور SIFC جو ہے وہ توجہ دے رہی ہے. آئی ووڈ ایڈوائز دس گورنمنٹ کہ ادھر مت جائیں آپ, ڈونٹ ڈو دس فائر وال. یہ آپ یو ول کریٹ مور پرابلمس. اتنی سوفسٹیکیشن آپ میں نہیں ہے, اور یہ آپ پرابلمس کریٹ ہوں گے فار بزنس. چھوڑ دیں اس بات کو. آپ جو بیانیہ بنائیں اور جو سلیکٹیو قسم کی بلاکنگ ہے وہ آپ کریں, جو آپ کر سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ یوٹیوب اور ٹویٹر ان لوگوں سے بیٹھ کے ڈیٹیلڈ ہارڈ ٹاک کریں کہ ہمارے یہ پرابلمس ہیں, اینڈ یو ٹرائی اینڈ گیٹ ادر فارن گورنمنٹس آن بورڈ, ایکسپلین یور پوائنٹ آف ویو اینڈ یوز دیز انسٹیٹیوشنس ٹو ڈو سم سینسرشپ اور سم پولیسنگ دیم سیلوز. مگر یہ جو آپ بلینکٹ قسم کی, یہ جو 2 مہینے ہو گئے ہیں, یہ فائر وال بن رہی ہے, یہ فائر وال جب بن گئی نا تو اور بھی پرابلمز ہوں گے. اینڈ آئی تھنک دس از مس پلیس کانکریٹنس. اس پہ سوچ ہونی چاہیے. یو آر گوئنگ آفٹر دا رانگ ٹریک, آن دا رانگ ٹریک. اوکے. اور کم از کم عوام جن کا پتہ چلے ان کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے, ان تک انفارمیشن ضرور پہنچائیں کہ آپ کے ارادے کیا ہیں, آپ اس میں کس حد تک کامیاب ہونا چاہتے ہیں, یا اس کے پیچھے آپ کی سوچ کیا ہے, تاکہ عوام بھی آپ کو سمجھا سکیں اگر باقی مشاورت کا عمل آپ اس طرح سے مکمل نہیں کر سکیں. سیٹھی صاحب نے آپ کو رستے بتائے. حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ کم از کم جس اکانومی کے پھلنے پھولنے کی گنجائش اس ملک میں موجود ہے وہ ضرور پھلے پھولے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں.